بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم گزشتہ کئی مہینوں سے سیرت کے عظیم سفر پر گامزن ہیں، اور مزید اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے اور فضل ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محض ایک داستان حیات کے طور پر یا واقعات کے مجموعے کے طور پر سن نہیں رہے ہیں، اور اس کا ذکر محض ایک داستان کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی توفیق سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہم ایک مکمل دعوت کے طور پر، ایک مکمل تحریک کے طور پر اور ایک مکمل تہذیب کے طور پر سننے اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا صحیح عکس ہمیں نظر آئے، آپ کی صحیح صلاحیت، آپ کی فراست اور آپ کی حکمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ بہرحال سیرت کے اس سفر میں جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اور مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا۔ گویا آپ نے یہ سبق دیا کہ جس قوم کا تعلق رب سے قائم نہیں ہوتا ہے وہ قوم دنیا میں کبھی بھی مضبوط یا مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ آمد کے بعد آپ نے اپنے لیے سب سے پہلے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی فوج منظم نہیں کی، کوئی خزانہ جمع نہیں کیا، بلکہ آپ نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی تاکہ لوگوں کو رب سے جوڑے، تاکہ یہ لوگ جو رب سے جڑ رہے ہیں دنیا میں مضبوط و مستحکم بن کر ابھرے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دل تو جڑ جائے رب سے، عمارت بھی بن جائے، لیکن لوگوں کے دل نہ جڑے ہو تو ملت نہیں بن پائے گی۔ افراد تو بن جائیں گے، ملت نہیں بنے گی۔ اس کے لیے دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ مکہ سے جو مہاجرین آئے تھے ان کی مواخات مدینے کے انصار کے ساتھ آپ نے کرا دی کہ رب کے ساتھ تعلق بھی جڑیں اور اس رب کے نام پر ایک ہونے والے لوگوں کے دل بھی جڑ جائیں۔ تو دوسرا کام آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرائی۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ مسجد بھی تعمیر ہو گئی، لوگوں کا تعلق رب کے ساتھ جڑنے بھی لگ جائیں، ایمان والوں کے تعلقات ایک دوسرے سے مضبوط بھی ہو جائیں، ان کے دل بھی جڑ جائیں، لیکن یہ ایمان والے جس جگہ پر ہیں وہاں صرف تنہا یہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مجوس بھی ہے اور دیگر قبائل بھی ہیں۔ اب اگر یہ سب کے سب ایک طریقے یا ایک نظم کے تحت نہیں ہوں گے تو معاشرہ نہیں بن پائے گا۔ تو اس پوری مدینے کی سوسائٹی کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کی خاطر تیسرا بڑا قدم جو اللہ کے رسول نے اٹھایا وہ میثاق مدینے کا قیام تھا۔ ایک ایسا دستور، ایک ایسا قانون، ایک ایسا منشور کہ جس کے تحت
جس منشور میں مدینے کی تمام آبادی کو آپ نے پرو دیا تھا، اور مدینہ ایک بہترین سوسائٹی اور معاشرہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ ہے جس پر آج مجھے بات کرنی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے کہ مدینے کی آبادی میں مسجد بھی تعمیر ہو گئی، لوگوں کے دل رب سے جڑ گئے، باہر سے آنے والوں کی یہاں کے مقامی باشندوں کے ساتھ آپ نے اجنبیت کو ختم کر دیا مواخات کے ذریعے سے، اور پورے مدینے کے اندر جتنی آبادی ہیں ان تمام کو ایک منشور دستور اور قانون اور میثاق میں آپ نے جوڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیا سماج بن رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک نئی کمیونٹی یہاں پر وجود میں آئی ہے، مسلمانوں کی اس کمیٹی کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کیا پہچان دی جائے، یا ان کے لیے کون سی ایسی صدا قائم کی جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک وقت میں ایک صدا پر اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جو ہے آنے والے بن جائے۔ ایک شعار، سوال صرف جو ہے ندا کا نہیں تھا، سوال صرف مسلمانوں کو جوڑنے کا نہیں تھا، بلکہ سوال تھا اسلام کے شعار کو قائم کرنے کا، مسلمانوں کی شناخت کو بنانے کا، دین اسلام کی تہذیب کو اجاگر کرنے کا سوال تھا کہ کوئی ایسا منظم عمل قائم کر دیا جائے جس کے ذریعے سے اگر وہ صدا بلند ہو تو یہ احساس ہو کہ یہ اسلام کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، یہ دین اسلام کی علامت ہے۔ ایسی کسی چیز کو اپنانے کی ضرورت تھی۔ جیسے آج کل کوئی کمپنی بن جائے، کوئی ملک بن جائے، کوئی آرگنائزیشن بن جائے تو سب سے پہلے کیا کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی لوگو بننا چاہیے، کوئی ٹریڈ مارک ہونا چاہیے، کوئی تاکہ برانڈ بن جائے، علامت بن جائے، یہی ہوتا ہے۔ تو اسلام کا شعار کس کو بنانا تھا؟ ایسی صدا، ایسی ندا کہ جس کو سنتے ہی یہ اللہ کے نام پر ایک ملت بننے والے، اللہ کے دربار میں آنے والے بن جائے، یہ تھا۔ اب کون سی آواز ہو؟ ایسی آواز کہ جس کو سن کر جو آواز ہر گھر میں پہنچ جائے، ایسی آواز جس کو سن کر کسان اپنی کھیتی کو چھوڑ کر فوراً رب کے حضور پہنچ جائے، ایسی آواز جس کو سن کر تاجر تجارت کو چھوڑ کر رب کے دربار میں پہنچ جائے، ایسی آواز کہ جس کو سن کر ایک مصروف سے مصروف ترین انسان اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، ایسی کوئی آواز طے کرنی تھی۔ اس وقت بھی مدینے کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی ہر مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کوئی علامتیں تھی۔ یہودی جب ان کی عبادت کا وقت آتا اور ان کو اگر جمع ہونا ہوتا تو یہودیوں کے یہاں یہ تھا کہ وہ ناقوس بجایا جاتا تھا، کوئی پونگا وغیرہ جو ہوتا تھا وہ اس کے اندر آواز کی جاتی، اور عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ گھنٹیاں بجائی جاتی۔ مجوسی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی عبادت کا وقت ہو رہا ہے یا کہیں ان کو کچھ پوری ملت کو مجوسیوں کی جوڑنا ہوتا تو آگ روشن کر دیتے۔ مختلف مذاہب کے مختلف طریقے تھے، مختلف علامتیں تھیں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک ایسی چیز کو اپنانا چاہتا تھا، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام جو ہے یہ کوئی معمولی یا بہتے رو میں چلنے والا مذہب نہیں ہے۔ اس کی اپنی مستقل شناخت ہے، اس کا اپنا مستقل شعار ہے، اس کی اپنی مستقل پہچان ہے، اس کا اپنا مستقل عقیدہ ہے، اس کا اپنا مستقل نظریہ ہے۔ اسلام دوسروں کی تقلید کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ عبادات کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا عاشورہ کے بیان میں آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہود جو ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں،
اور آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں تو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے اس تاریخ میں نجات دی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ موسیٰ کے بارے میں تو تمہارے سے زیادہ ہم حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن امت کو کہا کہ صرف 10ویں تاریخ کو نہیں رکھنا، ان سے مشابہت ہو جائے گی، ساتھ میں 9ویں ملا لے، یا 9ویں نہ ملا سکے تو 11ویں ملا لے۔ اسلام اپنا مستقل ایک کلچر رکھتا ہے، مستقل ایک شناخت رکھتا ہے، مستقل ایک تہذیب رکھتا ہے، مستقل ایک شعار رکھتا ہے، مستقل ایک پہچان رکھتا ہے۔ وہ کسی کی تقلید کو بالکل بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے کامیابی کس کو سمجھ رکھا ہے؟ اوروں کے طریقوں کو اپنانے میں ہے، یعنی حقیقت ہے۔ یورپین اور امریکن کنٹریز سے جو چیزیں درآمد ہوتی ہیں وہ برانڈ ہے ہمارے لیے، لباس ہو، مصنوعات ہو، الیکٹرانک ہو، الیکٹرک ہو، کون سی چیز نہیں، ہم ساری ان کو فیشن سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفید اگر ہے تو لینے میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اپنائیں گے تو ماڈرن سمجھے جائیں گے، یہ تو مرعوبیت کی علامت ہے، اور بدقسمتی سے آج اس وقت ہم اس کے شکار ہیں۔ بہرحال اب یہ مسئلہ آیا کہ کیا علامت اپنائی جائے اسلام کے شعار کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ بھئی مسجد تعمیر ہو گئی، مواخات ہو گئی، میثاق بن گیا، اب پورا معاشرہ ایک لڑی میں پیرونے لگ گیا ہے، مسلم کمیونٹی اب ایک طرح سے مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اب مسلمانوں کو اپنے رب کے دربار میں سر جھکانے کے لیے اگر بلانا ہے تو کیا چیز اپنائی جائے؟ مشورہ طلب کیا۔ اب آپ یہاں پر ایک بات پر غور کریں، مشورہ کون طلب کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کی شخصیت کیا ہے کہ اس وقت آپ وحی کے زیر سایہ ہے، آپ کا ہر مسئلہ وحی سے حل ہوتا ہے، دینی معاملات ہو یا کوئی اہم معاملات ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کو احکامات آتے ہیں اور آپ اللہ سے احکامات طلب بھی کر سکتے تھے۔ لیکن آپ اللہ کے رسول کی پوری سیرت پڑھ جائیے، آپ کو یہ دیکھ کر، پڑھ کر اور سن کر حیرت ہوگی کہ اجتماعی معاملات میں اگرچہ کہ آپ وحی کے زیر سایہ تھے، اور اگرچہ کہ آپ ایک ریاست کے سربراہ تھے، مدینے کی ریاست کے سربراہ آپ ہی تھے، کون تھا جو آپ کی بات کو کاٹ سکتا تھا؟ کاٹنا تو دور کی بات ہے، آپ کی بات پر اشکال بھی کوئی پیدا کر سکتا تھا؟ بنا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اجتماعی معاملات جتنے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ طلب کرتے تھے صحابہ سے۔ وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ، قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ آپس کے معاملات کے لیے اور انتظامی معاملات کے لیے، مذہبی معاملات کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب کرتے تھے۔ چنانچہ اس شعار کو اپنانے کے لیے بھی آپ نے جو ہے مشورہ طلب کیا کہ بھئی کیا شعار اور کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تو چند صحابہ نے رائے دی کہ بہتر تو یہ لگتا ہے کہ وہ نگاڑا بجایا جائے، جیسے پہلے ہم افطار کے وقت میں بجاتے تھے، سحر کے وقت میں بجاتے تھے۔ ہماری مسجد میں بھی غالباً کہیں تھا، یہاں پر میں تو نہیں تھا اس وقت، آپ بھی نہیں تھے، مگر بڑوں سے سنے ہوں گے۔ کہاں تھا جی؟ یہ یہاں تھا، اس طرف تھا۔ تو رائے آئی کہ نگاڑا بجایا جائے، نماز کا وقت ہو نگاڑا بجا دیا جائے تو لوگ آ جائیں گے۔ کسی نے کہا، اللہ کے رسول نے اس کو قبول نہیں کیا یہ رائے کو۔ پھر مشورہ طلب ہوا، کسی نے رائے دی کہ وہ ناقوس، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بجاتے پوں کر کے جو آواز آتی ہے، پونگا بول دیجئے آپ، جو بھی بولنا ہے، کسی نے اس کی رائے دی، اللہ کے رسول نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ کسی نے جو ہے شنکھ کہتے ہیں شاید اس کو، شنکھ، ہاں شنکھ وغیرہ، کسی نے رائے دی کہ گھنٹی بجائی جائے، کسی نے رائے دی کہ آگ روشن کی جائے،
کسی نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جایا کرے تو جھنڈا جو ہے مرکزی یعنی کہ علاقے میں جہاں پر سب کی نظر پڑ سکتی ہو بہت اونچا جھنڈا اونچا کر دیا جائے جس کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی رائے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام اپنی ایک مستقل تہذیب رکھتا ہے، اسلام اپنا ایک مستقل نظریہ رکھتا ہے، اسلام اپنی ایک مستقل فکر رکھتا ہے، اسلام اپنی ایک مستقل تعلیمات رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ کسی کی تقلید کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام آیا ہی ہے دنیا کی فرسودہ تخیلات کو، نظریات کو، تعلیمات کو، افکار کو، آئیڈیالوجیز کو، تہذیبوں کو، کلچر کو ختم کرنے کے لیے اور ایک منظم تعلیم پوری انسانیت کو دینے کے لیے یہ مذہب آیا ہے۔ اب اگر وہ مذہب جو دنیا کے فرسودہ نظام کو، فرسودہ تعلیمات کو، فرسودہ تہذیب کو ختم کرنے کے لیے آئے اور وہ خود ہی ان فرسودہ نظام اور تعلیمات اور آئیڈیالوجی کی تقلید کرنے لگ جائے تو اس کی تعلیمات کا کیا رہ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رائے کو قبول نہیں کیا۔ اور ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا، یعنی کہ فائنل نہیں ہوا تھا، کوئی ایک بات پر آپ نہیں پہنچے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بہت اونچا پورا اور سبز کلر کے کپڑے پہنا ہوا وہ جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، وہ جس کو آپ اور ہم شنگ کہہ رہے ہیں ویسا ناقوس ہے اور وہ لے کر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو روک دیا اور میں نے کہا بھائی یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچنا تو ہے، تم بولو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بولے میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اچھا تم اس کو خریدنا چاہتے ہو، کیوں خریدنا ہے، خریدنا کیوں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ مشورہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جائے تو کس طریقے سے بلایا جائے، تمہاری یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، ہم اس کو بجائیں گے تو لوگ سن کر آ جایا کریں گے۔ تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو خواب میں نظر آیا کہا کہ میں دینے کو تو دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اس سے اچھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنا لیں وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں اس شخص نے مجھے خواب میں اذان کے کلمات سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اذان کے کلمات سکھائے کہ جب کبھی لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، اللہ کے دربار میں بلانا ہے تو تم یوں کہا کرو، اور اس نے اذان سکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے کلمات سکھائے اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہو تو یوں کہا کرے، اور اس کے ساتھ اس نے پوری اذان اسی طرح سے سکھائی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح بھی سکھا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید آنکھ کھلی تو دیکھا وہ شخص تو نہیں ہے، خواب تھا، لیکن حضرت کو برداشت نہیں ہوا۔ حضرت نے سوچا اللہ کے رسول اس معاملے کو لے کر پہلے ہی پریشان ہیں، صحابہ کو جمع کر کے مشورہ طلب کر چکے ہیں کہ ایسا کون سا شعار اپنایا جائے کہ جس کو سن کر اللہ کے نام پر ایک ہونے والے اللہ کے در پر پہنچ جایا کرے، جو صدا اگر کسی کے گھر پر پہنچے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف لپک جائے، وہ صدا اگر کسان کے کان میں گونجے تو کسان اپنی کھیتی کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، اگر صدا تاجر کے کان میں گونجے
پہنچے تو تاجر اپنی تجارت کو وہیں چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائے. کسی ملازم کو، کسی سرکاری افسر کو، کسی مصروف ترین انسان کے کان میں اگر وہ صدا پہنچ جائے تو اپنی ملازمت کو اور اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر فوراً اللہ کے گھر میں پہنچ جائے. اس کے لیے تو اس آواز کو منتخب کرنے کے لیے اللہ کے رسول پریشان ہے. مجھے صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. فوراً حضرت عبداللہ ابن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، سبز لباس پہنے ہوئے تھا، ساتھ میں اس کے ناقوس تھا، وہ بجا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ بیچنا تو ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اور میں نے جب اپنی غرض بتا دی تو اس نے مجھے اذان کے کلمات سنائے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذان کے وہ سارے کلمات سنا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ حق بات اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے تمہاری زبان پر جاری کیے ہیں اور تمہیں دکھلائے ہیں، اور کہا کہ یہی وہ چیز ہوگی جس کو ہم اب مسلمانوں کو اللہ کے در تک بلانے کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو بلایا، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز اچھی بھی تھی، بلند بھی تھی. حضرت بلال کی آواز اچھی بھی تھی، بلند بھی تھی. عبداللہ ابن زید جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کی آواز بلند نہیں رہی ہوگی. آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور حضرت عبداللہ ابن زید سے کہا کہ بلال کو ساتھ لے جاؤ جہاں پر بھی اذان دینی تھی، اور کہا کہ وہاں یہ الفاظ تم بولتے جاؤ اور بلال ان الفاظ کو دہراتے جائیں گے. چنانچہ عبداللہ ابن زید نے حضرت بلال کو وہ الفاظ تلقین کرتے گئے جو خواب میں دیکھے تھے اور سنے تھے، اور حضرت بلال اپنی خوش الحانی کے ساتھ اور بلند صدا کے ساتھ آواز کے الفاظ کو صدا فضا میں بکھیرنے لگے. جیسے ہی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں گونجی ہوگی، پہلی مرتبہ اس کائنات میں اللہ کے در پر بلانے کے لیے کوئی مربوط، منظم اور یعنی کہ بالکل ترتیب شدہ الفاظ بلند کیے گئے. آپ سوچو کہ وہ لوگ جو پورے دل کے ساتھ اللہ کی ندا کو قبول کر چکے تھے، اللہ کی گھر کو بلانے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی تو ان کے دل و دنیا کی دل اور دماغ کی کا کیا عالم رہا ہوگا ان کے. حضرت عمر کہتے گھر میں پڑے ہوئے تھے، جیسے ہی آواز سنے تو فوراً دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، فوراً دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو بہو یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول کو کیوں زحمت دی جائے، صبح میں جب ملاقات ہوگی تو کہہ دوں گا، اس لیے میں ابھی فوراً نہیں آیا. لیکن یہ انصاری مجھ سے بازی مار گئے، ان کو بھی خواب نظر آیا اور یہ آپ کی خدمت میں آ گئے اور انہوں نے اذان کے کلمات آپ کو سنا دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حق کی تائید ہوگی آپ کے بھی خواب سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، شیطان کبھی اس راستے پر جا ہی نہیں سکتا جس راستے سے عمر جاتا ہو. تو آپ نے کہا کہ اس کی تائید ہوگی، اور پھر اس دن سے اذان کے لیے یہ لوگوں کو نماز کے طرف بلانے کے لیے اذان طے کر دی گئی. یہ ہجرت کے پہلے سال میں ہوا. یوں سمجھیے کہ مسجد کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد مواخات ہوئی، میثاق ہوا، اور میثاق بننے کے بعد مدینے کی سوسائٹی ایک طرح سے مربوط ہو چلی تھی، مستحکم ہو چلی تھی. مسلمان جو ہے ایک فکر میں، ایک آئیڈیالوجی میں مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے. اب ان کو پنج گانا نماز کے لیے باضابطہ ان کی تربیت کا نظم کرنا تھا، اور اس کے لیے کوئی ایسا شعار اپنانا تھا جس کو سن کر وہ فوراً مسجد پہنچ جایا کرے. تو اذان کا یہ عمل ہجرت کے پہلے سال میں میثاق مدینہ کے بعد قائم کیا گیا. اب آپ دیکھیے اذان کی حکمت کیا ہے. یہ صرف ایک صدا نہیں تھی کہ جس کو سن کر لوگ آ جائیں، صرف ایک آواز نہیں ہے، صرف ایک اعلان نہیں ہے کہ ایک اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی آؤ چلو چلو چلو، ایسا تو نہیں تھا. اذان کے الفاظ پر اگر غور کریں
تو دن میں 5 مرتبہ ایمان والے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ اس میں اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، حکومت بڑی نہیں ہے، کاروبار بڑا نہیں ہے، تجارت بڑی نہیں ہے، دولت بڑی نہیں ہے، عہدہ بڑا نہیں ہے، منصب بڑا نہیں ہے۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اگر اس آواز کو سن کر بھی کہ اللہ بڑا ہے تجارت میں مشغول ہے، مطلب آپ یہ اعلان کر رہے ہیں زبان حال سے اللہ بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تجارت بڑی ہے۔ ہاں، حکومت کی طرف سے قدغنے لگ جائیں، اپنے شاعر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ اللہ بڑا نہیں ہے، حکومتیں بڑی ہے۔ ہاں، اذان کے الفاظ کو سنتے ہیں، اذان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی آج تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا حکمت تھی اس میں؟ آپ ذرا غور کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی توحید کا اعلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، وقت کی پابندی، ڈسپلن، نظم و نسق، نظم و ضبط، سب اذان کے اندر سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں، لوگ مؤذن کی جان کھانے کو آ جائے۔ ڈسپلن ملتا ہے، نظم و نسق ملتا ہے۔ ہاں، کامیابی کی ضمانت کا اعلان ہوتا ہے، کامیابی کی۔ ہاں، حی علی الفلاح اگر مؤذن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در پردہ دبے لفظوں میں بین السطور میں مؤذن اس بات کا اعلان کرتا ہے، او کاروبار میں مصروف لوگوں، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہاں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے میں آ جاؤ۔ او ملازمت میں برسر روزگار، برسر پیکار الجھے ہوئے لوگوں، کامیابی وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں۔ وہ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کو اس کا درجہ دینا ہے، اس کو اس کا درجہ دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نہیں سمجھا اس کو، ہاں اوروں نے سمجھا ہے کہ یہ پیغام کیا ہے، اذان کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا، میں بہت ہوش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غیروں نے ضرور اس کو سمجھا ہے، اور انہوں نے سمجھا ہے، اسی لیے یہ آواز ان کے کانوں میں جو ہے تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شور ہو رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نوائز پولیوشن ہو رہا ہے، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ کوئی اس سے ہنگامہ نہیں ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہنگامے ہیں، کتنا شور ہے، کتنی چیخ پکار ہے، کتنی صدائیں، کان پڑی یہ بات سنائی نہیں دیتی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہو تو اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو جگہ پہ ختم ہو جائے، وہ بے ہنگم جو ہے تو ہمارا سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن اسی کو اگر پرٹیکولر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، تم نے اس کی اہمیت کو، اس کے پیغام کو، اس کی افادیت کو اور اس کے مرکزی موضوع اور مضمون کو سمجھا نہیں، وہ لوگ سمجھے ہوئے۔ اور یہ چیز نئی نہیں ہے، ازل سے رہا ہے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ قرآن اب بتائیں، اذان کے الفاظ میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، کیا کسی کی دشمنی کا اعلان ہے؟ آؤ مسلمانوں جہاد کریں گے، آؤ حکومت کا جو ہے تختہ گرا دیں گے، آؤ جو ہے فلاں کے خلاف کنسپائریسی کریں گے، فلاں جو ہے تو اونچا ہے اور فلاں نیچا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ کوئی ایسا لفظ ہے؟ کوئی کنسپائریسی ہے؟ کوئی بغاوت ہے؟ کوئی سسٹم کو ہلانے والی بات ہے؟ کوئی ڈسپلن کو خراب کرنے والی بات ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کی بڑائی کو مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، غیر سمجھ رہے ہیں کہ بڑائی کا یہ نظام اگر مسلمانوں کی زندگی میں آ گیا تو ہمارا نظام تہ و بالا ہو جائے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے شعائر سے، مسلمانوں کی تعلیمات سے، مسلمانوں کی مقدسات سے، مسلمانوں کی تعلیم، ہر چیز سے خدا واسطے بیر ہے لوگوں کو۔ کون سا دور رہا ہے جس میں قرآن سوزی کے واقعات نہیں ہوئے ہیں؟ قرآن کو جلانے کے واقعات ہوتے ہیں، ڈنمارک کے واقعات ہے، امریکہ کے واقعات ہے، یورپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں، ہر دور میں یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ جناب رسالت مآب فدا ہو ابی و امی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی کے کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟ بتائیے، آپ کی ذات اقدس سے ان گستاخانہ جرائم کے مرتکب ہونے والوں کو کون سا نقصان پہنچا ہے؟ لیکن یہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات باطل نظریات اور باطل نظام ہے زندگی کو تہ و بالا کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن خدا کی بھی شان دیکھیے، خدا کی بھی شان دیکھیے، جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا ہی جو ہے ابھر کر آتی ہے چیزیں، ہے نا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا کہ دباؤ گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، شاعر نے کہا ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت کون کرے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے۔ تو یہ حال ہے۔ بہرحال اذان کے کلمات بھی دیکھیے، کیا بلاغت ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلا جملہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے اس میں؟ کسی انسان کا نام ہے، کسی بادشاہ کا نام ہے، کسی بادشاہ کی تعریف ہے، کسی قوم کا نعرہ ہے، بغاوت کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے بس۔ لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا ہے یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ کے جتنے معبودان باطل ہیں ان کے انکار کا اعلان ہے، جس کا انکار ابراہیم نے نمرود کے سامنے کیا تھا، جس کا انکار موسیٰ نے فرعون کے سامنے کیا تھا، جس کا انکار میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ نے 360 بتوں کی موجودگی میں کفاران مکہ کے سامنے کیا تھا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی، آؤ نماز کی طرف۔ کتنا محبت بھرا لفظ ہے۔ یہ نہیں اعلان ہو رہا ہے کہ آؤ ایک فرض ادا کرو، یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تمہارے دنیاوی جھمیلوں میں نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں۔ پھر اللہ کی بڑائی آخر میں تاکید کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کس میں ہے کامیابی؟ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون ہے کامیاب؟ جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے۔ اب اذان جب اتنی عظیم عبادت، اتنا عظیم شعار اور اتنی اہم چیز ہے تو مؤذن کیسے ہونا؟ مؤذن اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ اذان جب اتنی بڑی ہے، مؤذن کا مقام کتنا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے۔ مطلب ایک زراف کی طرح گردن نہیں ہوگی، سب سے اونچی بولے تو ایسا بولے تو بیڈنگے لگیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا اعزاز، مقام، رتبہ، امتیاز ان کو حاصل ہوگا۔ لیکن کیسے مؤذنوں کو؟ جو اذان کے آداب کا خیال رکھیں۔ کاش یہ میری آواز یا مؤذنین ہوتے تو فائدہ ہوتا، لیکن میں اذان کی افادیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ بہرحال اذان کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب تو اذان کا یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں طرح سے وہ پاک ہو۔ باطن میں بھی کسی کے لیے کوئی زہر بھرا نہ ہو، ظاہر بھی اس کا پاک ہو۔ اور اذان اگرچہ کہ شرط نہیں ہے لیکن باوضو ہونا چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟
باوضو ہونا چاہیے، اس کو یہ احساس ہو کہ میں جو کلمات کہنے جا رہا ہوں یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے بلال کو کہنے کے لیے کہا تھا۔ میں وہ کلمات کہنے جا رہا ہوں جو کبھی بلال نے اپنی زبان سے کہے تھے، کبھی علی نے اپنی زبان سے کہے تھے، کبھی عمر نے، اور کبھی خود اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہے تھے۔ وہ کلمات میں اپنی زبان سے دہرانے جا رہا ہوں تو میں اس کے لیے کیسا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وقت ہو چکا ہے، یہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی تعمیر کے بعد مواخات، میثاق اور میثاق کے بعد اذان کا مرحلہ تھا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔